دوستو قرآن کریم کے 15ویں پارہ اور سورہ الکاف کے مشکل الفاظ کو آج ہم لوگ اچھے طریقے سے سیکھیں گے۔ یہاں پر کتنے مشکل الفاظ ہیں سورہ الکاف کے اندر، سارا چیز آپ کو اچھے طریقے سے بتائیں گے۔ تو دوستو یہاں پر سورہ الکاف کے اندر یہاں پر دیکھیں، اس مشکل لفظ کو پڑھنے میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں پر کون سا قاعدہ سکتہ کس طریقے سے کیا جائے گا، یہاں بھی وقف کرنے میں اور پڑھنے میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں پر کس طریقے سے ہمیں ٹھہرنا، کیسے وقف کرنا، اکثر لوگ یہاں وقف کرنے میں غلطی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں پر دیکھیں الف پر گول سرکل بنا ہوا ہے، یہاں پر کیسے پڑھیں گے اور کیا یہ الف پڑھائی ہوگا یا پھر نہیں ہوگا، یہ بھی سیکھنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے دوستو یہ لفظ کس طریقے سے پڑھیں گے، یہاں پر بھی الف پر گول سرکل دیکھنے کو مل جاتا ہے، لیکن یہ لفظ بڑا مشکل ہے، کس طریقے سے پڑھیں گے، اکثر لوگ یہاں بھی پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ تو دوستو آئیے میں آپ کو جو آج بتانے والا بہت سارے مشکل الفاظ اور مشکل وقف کس طریقے سے کریں گے، یہ سورہ الکاف کے اندر سارا چیز آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ تو ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو سب سے پہلے 1 نمبر آیت میں سورہ الکاف کے اندر یہاں پر دیکھیں سکتہ لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ آئیے سکتہ کس طریقے سے کریں گے اور کیسے یہاں پر اس لفظ کو پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں جب میں یہاں پڑھوں گا یجعل لہ، تو یہ لام کو نہیں پڑھنا، عین کو اس لام کے ساتھ ملا دینا ہے، یہاں ایک الف ٹانیں گے، یجعل لہ عوجا قیما، تو یہاں پر ملا کے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کچھ لمحے کے لیے اپنے آواز کو پست کرنا، لیکن سانس کو توڑنا نہیں ہے۔ رکیں گے تو عوجا، اور سکتہ ملا کر پڑھیں تو یہاں پر اپنی آواز کو پست کرنا، اس طریقے سے عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا، اس طریقے سے ایک لمحے کے لیے آپ کو یہاں پر آپ کو آواز کو پست کرنا، لیکن سانس کو توڑنا نہیں۔ جیسے ایک مرتبہ دیکھیے عوجا قیما لینذر، یعنی آواز کو پست کرنا ہے، روکنا ہے، سانس کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ سانس کو جاری رکھتے ہوئے اس لفظ کو ادا کرنا ہے۔ تو یہاں اس طریقے سے کریں گے۔ اسی طریقے سے دوستو سورہ الکاف کے اندر آیت نمبر 10 میں اس مشکل لفظ کو کس طریقے سے پڑھیں گے، اچھے طریقے سے جاننا ہے۔ را زبر رح، میم زبر ما، تا واو دو زبر تاؤں، واو زبر وا، رحمتا وا، ہا یا زبر ہائی، اور یا مشدد ڈبل پڑھنا، ایک یا ہا کے ساتھ، دوسرا یا حمزہ کے ساتھ ملا کر جھٹکا دینا ہے، یعنی رحمتا وحی، رحمتا وحی لنا، رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا، اس طریقے سے یہاں پر اس مشکل لفظ کو پڑھیں گے سورہ الکاف کے اندر آیت نمبر 10 میں۔ اس کے بعد دوستو سورہ الکاف کے اندر آیت نمبر 13 میں یہاں پر اس لفظ میں کس طریقے سے وقف کریں گے، یہ بھی جاننا بے حد ضروری۔ تو یہاں پر دیکھیں وَزِدْنَاهُمْ، یہ نون کھڑا زبر نا کو ایک الف ڈالنا ہے، یہاں قلقلہ کرنا ہے، وَزِدْنَاهُمْ، وَزِدْنَاهُمْ، اس کے بعد یہاں پر دیکھیں خالی یا کو نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر دال پر 2 زبر یعنی تنوین کا 2 ڈبل زبر ہے، تو ایک زبر کو ہٹا دیں گے، ایک زبر کو پڑھیں گے دال زبر دا، لیکن ایک زبر کو جو ہٹائیں گے تو اس کو ایک الف کی طرح تھوڑا ٹان کر پڑھیں گے، یعنی دال الف زبر دا ٹانیں گے۔ تو دیکھیں یہاں پر ہدا، اس طریقے سے ٹان کر پڑھیں گے۔ تو دیکھیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اس طریقے سے یہاں پر وقف کریں گے، اور ملا کر پڑھنا ہو تو اس طریقے سے پڑھیں گے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا، اس طریقے سے یہاں پر پڑھیں گے۔ آیت نمبر 13 سورہ الکاف۔ اس کے بعد دوستو سورہ الکاف کے اندر ہی آپ کو یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 23 میں 23 میں یہاں پر اس مشکل لفظ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کیا یہ الف پڑھائی ہوگا نہیں ہوگا، سارا چیز اچھے طریقے سے جاننا ہے۔ یہاں پر دیکھیں وَلَا تَقُولَنَّ، یہاں تک پڑھ لیے۔ اس کے بعد لام زیر لی، شین یا زبر شی، یہ جو الف ہے الف پر گول سرکل بنا ہوا اس کو پڑھنا نہیں ہے، بڑی شین کو یا کے ساتھ ملا دینا ہے، شین یا زبر شی، حمزہ 2 زیر ان، لشیئن، لشیئن، تو یہاں سے دیکھیے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي، اس طریقے سے سورہ الکاف آیت نمبر 23 میں پڑھیں گے اس لفظ کو۔
اس کے بعد دوستو سورہ الکاف کے اندر آیت نمبر 25 میں یہاں دیکھیں یہ لفظ پڑھنے میں غلطی نہیں کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں پر الف سے پہلے زیر ہے اور الف سے پہلے اگر زبر ہوتا تو یہ الف مدہ ہوتا، اس کو ایک الف کے برابر ٹان کر کے پڑھتے، لیکن یہاں پر الف سے پہلے زیر ہے تو یہ الف پڑھائی نہیں ہوگا، حالانکہ اس کے اوپر کوئی گول سرکل بنا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ الف کو نہیں پڑھیں گے یہاں پر۔ تو یہاں پر میم زیر می، حمزہ زبر آ، تا دو زیر تین، تو یہاں پر جو ہے اس طریقے سے پڑھیں گے۔ دیکھیے یہاں پر می آتن، یہاں پر می آتن، اس طریقے سے یہاں پر پڑھنا ہے، اور اکفا بھی تا دو زیر تین یعنی تنوین کو اکفا کر دیں گے، می آتن، می آتن، اس طریقے سے یہاں پر یہ الف کو نہیں پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے می آتن اکفا کریں گے، اس طریقے سے یہاں پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوستو سورہ الکاف کے اندر ہی یہاں پر اس مشکل لفظ کو کس طریقے سے پڑھنا، دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ہمیں وقف نہیں کرنا ہے، یہاں پر ہمیں ملا کر پڑھنا، بالکل بھی یہاں ٹھہریں گے تو مطلب بگڑ جائے گا، اس لیے قائمۃ ولا ار، یہاں پر نون کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو را کے ساتھ ملائیں گے، اور اس را کو کیا کرنا ہے، را پیسرو، اور دال کو اس تا کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پر دال کو بھی نہیں پڑھیں گے اور نون کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے قائمۃ ولا رددت، اس طریقے سے یہاں پڑھیں گے، دیکھیے مطلب قائمۃ ولا رددت، اس طریقے سے یہاں پر اس مشکل لفظ کو پڑھیں گے سورہ الکاف کے اندر آیت نمبر 36 میں۔ اس کے علاوہ دوستو آیت نمبر 37 کے بعد 38 میں سورہ الکاف کے اندر یہاں پر بھی الف پر گول سرکل دیکھنے کو مل جاتا ہے، یہاں پر بھی یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر دیکھیں لام کھڑا زبر لا کو کھینچیں گے، اور یہاں پر نون کو کھینچنا نہیں ہے، لیکن چھوڑ دینا ہے، لیکن هو اللہ ربی، تو یہاں پر دیکھیں کھینچنا نہیں ہے، لیکن هو اللہ، اس طریقے سے یہاں پر پڑھیں گے سورہ الکاف کے اندر۔ اس کے بعد دوستو سورہ الکاف کے اندر ہی آیت نمبر 50 میں یہاں پر مشکل وقف ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، دیکھیے واو مشدد ہے، ایک واو دال کے ساتھ ملے گا، دوسرا واو میں ڈبل پیش ہے، تو جزم کے ساتھ ہمیں وقف کرنا ہے، یعنی دیکھیے وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اس طریقے سے یہاں پر وقف کریں گے سورہ الکاف آیت نمبر 50 میں۔ اس کے بعد دوستو سورہ الکاف کے اندر ہی آیت نمبر 77 میں یہاں پر دیکھیں چھوٹا نون دیکھنے کو مل جاتا ہے، تو یہاں پر چھوٹا نون جو ہے یہ نون قطنی ہے، تو یہاں پر اس طریقے سے پڑھنا، دیکھیے اہلا ٹاننا نہیں ہے، قریتی، اس کے بعد نستطعم، یہاں ٹانیں گے، تو یہ ملا کے پڑھنا، توڑ کے پڑھنا نہیں، میں توڑ رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو سمجھ میں، دیکھیے اہل قریتی نستطعم، اہل قریتی نستطعم، اس طریقے سے یہاں پر نون قطنی کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوستو آیت نمبر 79 میں یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو دال ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے، را کو تا کے ساتھ ملانا ہے، یہاں پر اس طریقے سے پڑھیں گے فی البحر فأردت، یعنی دال کو یہاں پر نہیں پڑھیں گے، را تا زبر را تا پیش تو پڑھیں گے، دیکھیں فأردت، اس طریقے سے یہاں پر پڑھیں گے سورہ الکاف کے اندر۔ اس کے بعد یہاں دوستو یہاں بھی نون قطنی دیکھنے کو مل جاتا ہے، یہاں بھی اس نون کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر دیکھیے فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، جَزَاءً الْحُسْنَى، اس طریقے سے یہاں پر پڑھیں گے سورہ الکاف کے اندر آیت نمبر 88 میں۔ اس کے بعد دوستو سورہ الکاف کے اندر ہی 94 میں یہاں پر الف پر دو لفظ سیم دیکھنے کو مل جاتا ہے، تو یہاں جھٹکا دینا اور یہاں بھی جھٹکا دینا ہے، تو یہاں پر دیکھیں ان یأجوج ومأجوج، ایک مرتبہ اور ریپیٹ کرتا ہوں، ان یأجوج ومأجوج، اس طریقے سے سورہ الکاف کے اندر آیت نمبر 94 میں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 106 میں سورہ الکاف کے اندر یہاں پر وقف کرنے کی حالت میں ڈبل زبر دیکھنے کو ملتا ہے، تو یہاں جو الف لکھا اس کو پڑھنا، ایک زبر کو ہٹا دیں گے، یعنی واو الف زبر وا ٹان کر کے پڑھیں گے، تو یہاں سے دیکھیے
आयाती व रुसुली हुज़ुवा हुज़ुवा हुज़ुवा, इस तरीक़े से यहाँ पर वक़फ़ करेंगे। तो दोस्तों आज मैंने सूरह अल-काफ़ के जितने भी मुश्किल अल्फाज थे अच्छे तरीक़े से पढ़ के बता दिया है। वीडियो को रिपीट करके अच्छे से समझ करें, प्लीज़ हो सके तो इसको ज़्यादा शेयर करें।